بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ انشاءاللہ آج ہم تہجد کی نماز کے بارے میں دیکھیں گے۔ تہجد عربی لفظ ہجوم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نیند توڑ کر اٹھنا۔ شرعی معنی دیکھیں تو عشاء کے بعد سونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو تہجد کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک چیز، تہجد کے لیے سونا شرط ہے۔ اگر کوئی عشاء کے بعد بغیر سوئے نفل پڑھے تو وہ تہجد نہیں کہلائے گی بلکہ نفل ہی رہے گی۔ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ عشاء کے بعد سوتے نہیں ہیں، موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہوتے یا مووی کچھ بھی اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے یا پھر کسی سے بات وغیرہ کر رہے ہوتے، اور اگر آدھی رات کا ٹائم ہو گیا جیسے 1 بج گئے 2 بج گئے تو ایسے تہجد کا نماز کہہ کر نا وہ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ نفل نماز آپ کی ہوگی، نماز قبول ہوگی، لیکن تہجد کے لیے سونا شرط ہے۔ آپ نے عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے صحیح ایٹ لیسٹ آپ آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ سو کر اٹھیں گی تب آپ تہجد کی نماز پڑھیں گی۔ کیوں؟ دیکھیں اگر ہم جاگ رہے ہیں تو نماز پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اگر ہم نیند توڑ کر اٹھیں گے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ نیند سے اٹھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم سو گئے پھر ہمیں اٹھ کر نماز پڑھنے میں نا جو چیز محسوس ہوتی ہے نا وہ جاگتے ہوئے میں نماز پڑھنے میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پڑھیں گی تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن تھوڑا وقفے کے لیے سو جائے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے الارم رکھے اٹھ کے پھر نماز پڑھیں گی تو آپ کی یہ تہجد کی نماز ہوگی، کیونکہ تہجد کے لیے سو کر اٹھنا شرط ہے۔ اور دیکھیے سورہ نبی بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے زیادہ زائد ہیں، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کے مقام محدود پر فائز فرمائے گا۔ کیا فرما رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یعنی کہ مڈ نائٹ میں آفٹر، جو کہتے ہیں نا مڈ نائٹ آفٹر 2 PM، جیسے کہتے ہیں نا فجر سے 2 گھنٹے پہلے تک، 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرے، 2 گھنٹے سے پہلے، اوکے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 15 منٹ 20 منٹ پہلے بھی پڑھ لے، لیکن جو مین امپورٹنٹ ہے وہ تو مڈ نائٹ نہیں ہوتا نا، جو آدھی رات ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ 1 بجے 2 بجے 3 بجے، یہ جو ٹائمنگ پیریڈ ہوتا ہے نا اس پہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اٹھ کے پڑھے، کیونکہ اس ٹائم پہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور نیند سے اٹھ کر پڑھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اس ٹائم پہ۔ اور اسی طرح سورہ ذریات آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ کون سے لوگ؟ ایمان والے۔ اور اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بستر پہ سوئے ہوں گے تبھی جدا ہوں گے نا۔ اگر ہم جاگتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو کہاں ہم بستر سے جدا ہوئے ہیں، نیند سے اٹھے ہی نہیں ہے نا۔ اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ کس بات کا خوف؟ اس بات کا کہ ہمارے گناہ ہو گئے ہیں، ہمیں اس بات کا خوف کہ ہمیں اس کی سزا ملے گی، اوکے؟ ہمیں اس کا حساب دینا، اس بات کا خوف، اور امید اس بات کی کہ اللہ معاف فرمائے گا، اللہ ہمارے مسئلوں کو پریشانیوں کو سب کو دور فرمائے گا، اس بات کی امید۔ اسی طرح دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ صحیح مسلم 1163۔ جتنی ہم 5 ٹائم فرض نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد سب سے افضل نماز ہے وہ ہے تہجد کی نماز، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو پڑھے گا اسی کو اس کی فضیلت پتہ چلے گی، اور اس کی جو رحمتیں برکتیں وہ ساری چیزیں ہیں نا جس نے پڑھی ہے بس اسی کو وہ فیل ہو سکتا ہے، ورنہ ادروائز ہم اس کے بارے میں کئی لیکچر سن لیں، پڑھ لیں، سن لیں، وہ الگ ہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سن لیں گی، اگر آپ کوئی چیز کو جب تک پریکٹیکل میں عمل میں نہیں لائے گی تب تک آپ کو اس کی فضیلت کا، اس کی امپورٹنس کا پتہ نہیں چلے گا اسے۔ ہم جب تک آپ سنیں گی، آف کورس سننا بھی بہت ضروری ہے، سنیں گی تو تبھی آپ عمل میں لائیں گی نا۔ تو جب آپ نے سن لیا، ایسا نہیں کہ سن کے چھوڑ دیا، اس پہ عمل بھی کر کے دیکھیں، تب آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو امپورٹنس آپ نے سنی ہے تہجد کی نماز کے بارے میں وہ حقیقت میں اس سے بھی کئی زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہیں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 2485۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام کو عام کرو، ٹھیک ہے؟ چھوٹے بڑے سب کو آپ نے سلام کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے سامنے کون ہے، اوکے؟ اور کھانا کھلاؤ، مطلب دوسروں کو کھانا کھلاؤ، جتنا بھی آپ کی حیثیت ہے آپ جتنا لوگوں کے لیے کر سکتی ہے اتنا کھلائے پلائے، اور صلح رحمی کرو، یعنی کہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ معاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا کرے۔ اور جو لوگ سو رہے ہو نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ جب لوگ سو رہے ہو، کب سوتے ہیں لوگ؟ ٹھیک ہے، جب لوگ سو جائیں تو آپ بھی سو کر اٹھیں اور تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھیں تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ صحیح بخاری
4837 جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں پھر اتنی عبادت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابھی دیکھیں ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے نفلیں پڑھ لیتے ہیں، تہجدیں پڑھ لیتے ہیں، سب پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہمیں اللہ کی تب بہت یاد آتی ہے جب ہم پریشانی میں ہیں، مشکل میں ہو، لیکن جب ہمارے پاس سب کچھ ہو بہت سی ہم لائٹ لیتے ہیں، مسئلے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری لائف بہت اچھی چل رہی ہے، اسموتھ چل رہی ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ حدیث کتنی پیاری ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ ہم دیکھیں بس ہم 2 رکعت 4 رکعت فرض نماز پڑھ کے نا تھک جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جواب میں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہم کتنے شکر گزار بندے ہیں، کتنا ہم اللہ کا شکر گزار کرتے ہیں، گریٹفل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمیں عطا کی ہے۔ بہت کم نا، زیادہ تر تو ہم اللہ سے شکایت کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا۔ نمازیں میں بھی دعائیں میں لمبی دعائیں میں 50% ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، اس نے ایسے کیا ویسے کیا، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ لیکن کتنا ہم شکر گزار کرتے ہیں، شکر گزار بندے بنے۔ جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے نا اس کا ہم پورا دن بھی شکر کرتے رہیں، پوری زندگی شکر کرتے رہیں تب بھی کم ہے۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے بہت کچھ دیا ہے، تو ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے تہجد کے دنیاوی فائدے، دل میں نور بڑھتا ہے، گناہوں کا معافی کا ذریعہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، چہرے پہ نور آتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ جب دیکھیے آدھی رات کو اٹھ کے کون پڑے گا؟ جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جس کو امید ہوگی کہ اللہ میرے ہر پریشانیوں کو، ہر مشکلوں کو دور فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ ورنہ ادروائز دیکھیے کتنے لوگ پڑھتے ہیں، بہت کم۔ اگر ہم اپنی ہی فیملی میں دیکھیں تو کوئی ایک اٹھ کے پڑھتا ہوگا، یا پورے محلے میں دیکھ لے تو 1-2 لوگ پڑھنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جس کو دل میں اللہ سے بہت زیادہ محبت ہوگی، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، وہ تہجد ضرور پڑھے گا۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے سے دل میں نور بڑھتا ہے۔ کیوں بڑھتا ہے بتائیں؟ جب ہم تہجد میں اٹھ کے اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ صحیح بخاری 1145۔ اس وجہ سے کیونکہ آف کورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری تہائی میں یعنی کہ رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7ویں آسمان پر یعنی کہ آسمانی دنیا پر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں۔ تو آپ مانگ کے تو دیکھیں نا اللہ سے، ہمیں بتائیں ہم مانگتے بھی ہیں، بہت سے لوگ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کا توکل نہیں ہوتا۔ آپ تہجد پڑھ کے بھی آپ کے دل میں اگر یہ ڈاؤٹ ہے کہ اللہ دیں گے کہ نہیں دیں گے تو نہیں ملے گا۔ کیسے ملے گا آپ بتائیں؟ اگر آپ اپنی پیرنٹس سے مانگ رہی ہے کچھ اور آپ کے دل میں یہی ڈاؤٹ ہے کہ آپ کے پیرنٹس نہیں دیں گے تو پھر وہ نہیں دیں گے۔ آپ اس امید کے ساتھ آپ کے پیرنٹس کو منائیں گی اور بتائیں گی کہ آپ کو یہ چیز چاہیے، آپ ان کو سمجھائیں گی تو آپ کو وہ ضرور ملے گی۔ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ پہلے آپ کو توکل ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ جو یہ ساری دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے بس کن فیکن کے محتاج ہیں ہم۔ اللہ بس کہے جو ہو جائے تو پھر وہ ہو جائے گا۔ تو جب دعا مانگے تو پھر آپ نے پورے توکل کے ساتھ مانا ہے کہ بس کوئی دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے۔ تہجد پڑھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے بھی اگر آپ شکایت کرنے لگ جائیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مطلب آپ نے وہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، آپ نے جس سے مانگا ہے آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ عطا کرے گا۔ تو اپنے اندر وہ چیز کو لائے جس سے ہم مانگ رہے ہیں، وہ اللہ ضرور دے گا، کیونکہ دیکھیں ہماری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت آپ کو آپ کی دعاؤں کا اجر ملے گا، یعنی کہ آپ کی دعائیں آپ کے سامنے لائی جائے گی اور آپ کو اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو بندے کہیں گے کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی۔ تو سوچیں، آپ ذرا سوچیں نا کہ اگر کوئی روز قیامت آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور آپ کو صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی، آپ کو پتہ ہے دعائیں بہت سی بلاؤں کو ٹالتی ہیں، مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ آپ دعا سے آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو کبھی دعا سیریز میرے یوٹیوب پہ ہے، سارے میں نے لیکچرز ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے، ضرور سنیے گا، آپ کو دعا کے بارے میں امپورٹنس پتہ چلے گی، تو آپ کے منہ سے ہمیشہ ہر کسی کے لیے دعا نکلے گی۔ تو ہمیشہ دعائیں کرتے رہے سب کے لیے، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ فرشتے ہمارے حق میں آمین کہتے ہیں، مطلب وہ دعائیں پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو جب بھی اللہ سے مانگے پورے توکل کے ساتھ مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کرنی ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے تو آپ کو ایک اطمینان مل جائے گا، آپ کو سکون مل جائے گا اور آپ کا دل کو سکون آ جائے گا، قلب سکون۔ آپ کو پتہ ہے جس کو دل کا سکون مل گیا پھر اس کو دنیا میں کیا چاہیے؟ آپ کے سامنے ایسا نہیں کہ آپ کی لائف میں پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ یہ دنیا آپ کے لیے آزمائش ہے، آپ کو یہاں آزمایا جائے گا، آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ وہی کامیاب ہوگا جو احسن عمل کرتا ہے، یعنی کہ جو نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، وہی کامیاب ہوگا۔
جو جیسے کہ بھی آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اللہ آپ کو آزمائیں گے، اس میں حسن عمل یعنی کہ اللہ کے قریب جانا. ایسا نہیں کہ کوئی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، یا برا میں مبتلا ہو گئی، فتنے میں مبتلا ہو گئی، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہماری لائف میں ہوگی، لیکن جس کو دل کا سکون مل گیا ہے نا، جب اس کی لائف میں پریشانی آئے گی، اس کا ایک توکل رہے گا کہ اللہ کے اوپر، کہ اللہ اس پریشانی میں مجھے ڈالا ہے تو اللہ اس سے نکالیں گے. وہ بے صبرا نہیں ہوگا، وہ ہر کسی کے پاس جا کے اپنی پریشانی کو ڈسکس نہیں کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا، محنت کرے گا اور اس میں کامیاب ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے دل کا سکون. دل کا سکون کے بارے میں اپنے لفظوں میں نہیں بتا سکتی. جس نے اس کو محسوس کیا ہے نا، بس اس کو ہی محسوس کر سکتا ہے. کبھی آپ تہجد میں اٹھیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اپنی مشکلوں میں، پریشانیوں میں اللہ سے دعا کر کے دیکھیں، اللہ سے مانگ کے دیکھیں. دیکھیے میں جتنا بھی کہوں نا وہ بہت کم ہے، لیکن جتنا آپ کر کے دیکھیں گی نا، آپ ہی اس کو سمجھ سکتی ہیں. کیونکہ میں اپنی بات بتاؤں تو میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی تہجد کی نماز. الحمدللہ ہم نماز پڑھتے تھے، تہجد کے پابند تو کبھی تھے نہیں. میں نے زندگی میں نہیں پڑھی. میں نے 2020 تک میں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھی، نیور، کبھی میں نے نہیں پڑھی. اور صرف پڑھتے ہوئے میں نے اپنی مما کو دیکھا ہوا تھا، میں نے اپنے فرینڈ سے سنا ہوا تھا کہ وہ تہجد کے بارے میں، تہجد کی نماز پڑھنے کی کبھی نہیں پڑھا. لیکن جس ٹائم میں نے پڑھا، اس ٹائم کی بات بتا رہی ہوں کہ ہم انسان ہیں، تبھی ہمیں اللہ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے جب ہم کوئی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو. لیکن جس دن میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا نا، تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی، آہستہ آہستہ کر کے وہ میری ایک عادت بن گئی، روٹین بن گئی. جیسے کہ میں رات میں، آپ کو پتہ ہے تہجد میں بہت سے لوگ اس لیے بھی نہیں اٹھتے، میں بھی اس وجہ سے. جب میں پہلی دفعہ اٹھی تھی نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے. مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ رات کا ٹائم تھا، سب سوئے ہوئے تھے. ایک تو ہمارے دماغوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ہم لوگوں سے سن کے کہ رات میں شیطانے ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں. کیونکہ دین کا بھی اتنا علم نہیں تھا مجھے، میں بتا رہی ہوں نا، دین کا بھی مجھے کوئی علم نہیں تھا. اور تہجد کی نماز کی مجھے کوئی فضیلت نہیں پتہ تھی اس ٹائم پہ، کوئی نہیں پتہ تھا. بس یہ چیز پتہ تھی کہ میں نے اپنی امی کو اٹھ کے پڑھتے ہوئے دیکھا تھا جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو. اور میں نے اپنے فرینڈ سے سنا تھا. اس ٹائم پہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. 5 ٹائم کی میری نمازیں ہو رہی تھی، وہ تو الحمدللہ ہو رہی تھی ہمیشہ سے. تو اس کے علاوہ جو چیز تھی، کچھ نہ کچھ مسنگ تھا لائف میں. تو وہی چیز دماغ میں گھوم رہی تھی کہ تہجد. تو اس ٹائم مجھے آپ کو پتہ ہے، اس ٹائم مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ تہجد میں کتنی نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے. بس ایسے ہی سنی سنائی باتیں دماغ میں تھی کہ 12 رکعت پڑھنی ہے، 10 رکعت پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے، ویسے پڑھنی ہے. میں نے وہ سب چھوڑ دیا. بس میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. اور مجھے اتنا ڈرتے میں نے اس دن نماز پڑھا جیسے کہ میرے پیچھے کوئی ہو. اس طرح کی چیزیں، ڈر و خوف ہوتا ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کا. کیونکہ ہم رات میں اٹھتے ہیں نا، بہت سے لوگ، یہ صرف بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا بھی تھا، آئی تھنک ہم نے لاسٹ ٹائم کبھی پڑھا تھا اس کے بارے میں، تو وہ لوگوں نے بھی کہا تھا اسٹوڈنٹ کہ ہمیں ڈر لگتا ہے رات میں اٹھ کے پڑھنے میں. مجھے بھی بہت زیادہ ڈر لگا تھا. 3-4 دن مجھے ڈر لگا، اس کے بعد وہ ڈر ختم ہو گیا. کیونکہ ہم جب اللہ سے کنیکٹڈ ہو رہے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں یاد ہی نہیں رہتی. کس بات کا ڈر؟ جب ہم اللہ ہمارے ساتھ ہے تو شیطان، جن، یہ ساری چیزیں کو کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ کچھ نہیں بگاڑیں گے. ڈر ہوگا تو بھی اٹھے، پڑھے، اس ڈر کو ختم کریں. ٹھیک ہے. ہر چیز، ہر تکلیف ہم کسی کو نہیں، جو ہم لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے، ہر چیز اللہ کے سامنے بتائیں، اللہ سے ڈسکس کریں، اللہ کو بتائیں. ابھی آپ یہاں پر آپ لوگوں کا سوال ہوگا کہ کیسے جواب ملتے ہیں جواب. ٹھیک ہے. جب آپ اللہ سے ہر چیز بتائیں گی نا، آپ کو کوئی نہ کوئی چیز آپ کے ساتھ ایسی ہوگی، یا پھر آس پاس کوئی آپ کو آنسرس مل جائیں گے، یا پھر آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. آپ کے دل میں ایک آواز آئے کہ یہ ایسے نہیں ویسے آتی ہے. آپ کبھی اس کو کر کے دیکھیں. میں نے اپنی ساری پرابلم، ساری ہر چیز ایسے ہی ختم کی ہے. آف کورس ابھی بھی ہماری لائف میں چلتے ہیں، تو بس میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ایسے، تو پھر آپ کے آہستہ آہستہ کر کے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے. آپ لوگ یہ کر کے دیکھیں، دل کو سکون آتا ہے. جو سکون اب اگر آپ کو دل کو سکون چاہیے نا، تہجد پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. آپ خود اس کو ایکسپیرینس کریں گی. ڈر لگے گا، کوئی بات نہیں، اٹھے، رات کو 2 رکعت نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ 2 پڑھ سکتی ہے، 8 پڑھ سکتی ہے، 4 پڑھ سکتی ہے، 6 پڑھ سکتی ہے، 12 پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جتنا آپ پڑھنا چاہے آپ اتنی رکعت پڑھ سکتی ہے. اور بالکل نماز کی طرح پڑھنا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 بار قل کا سورہ پڑھنا ہے، 12 بار پتہ نہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ نہیں پڑھنا. بس آپ نے صرف جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نماز، ویسے ہی آپ نے پڑھنی ہے. 2، 4، 6، 8 آپ جتنی پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے پڑھنا سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. جتنے بھی دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں نا، ہم لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہماری لائف میں بہت مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں. اگر اتنی پریشانیاں، اتنی مشکل کے باوجود بھی آپ پوری رات آرام سے سو رہی ہے، مطلب آپ کی مشکلیں، پریشانیاں اتنی بڑی ہے ہی نہیں کہ آپ آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور میں بیٹھے اور اللہ سے دعائیں طلب کریں. اگر آپ یہ کر ہی نہیں رہی، مطلب آپ کی پریشانی اتنی بڑی ہے ہی نہیں. کیونکہ جب آپ اس لیول پہ ہوتی ہے، اس سچویشن میں ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی وے نہیں نظر آ رہا، آپ سب کچھ کر رہی ہے، آپ کو کوئی وے نظر نہیں آ رہا، آپ بے بس ہے، تو آپ تہجد میں ضرور جائے گی.
آپ کتنے بھی لوگوں کو سن لیں، آپ ان سے ضرور سنیں گی کہ تہجد کی نماز نے ان کی زندگی بدل دی. یہ میں اپنی کہہ رہی ہوں، میں یہ اپنی بھی خود کی بھی کہہ رہی ہوں. ایسا نہیں کہ ہم بے نمازی تھے، ہم نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، ساری چیزیں ہوتی تھیں، لیکن جب لائف میں کوئی ایسی آ جائے، لائف میں ایک یوٹرن آ جائے، مطلب کہ ساری زندگی الٹ پلٹ، سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی کیا کرنا ہے، جب ہم کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتا ہے لائف میں، ساری پریشانیاں وہ سب کچھ، اور آگے آس پاس آپ کے کوئی سننے والا نہیں، سمجھنے والا نہیں، تو ہمیشہ دیکھیں اللہ سے ہی کنیکشن بنانا چاہیے. لوگ تو سنتے ہیں جج کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو جج نہیں کریں گے. اور تہجد کی نماز ایسی نماز ہے جو آپ کے ہر مسئلے کو حل کر دے گی. آپ پڑھ کے دیکھیں، میں جتنا کہوں وہ کم ہے، کیونکہ جب آپ ایکسپیرینس کریں گی نا، آپ خود اس کو محسوس کرے گی، فیل کرے گی کہ کیسے آپ کے مسئلے مسائل حل ہو گئے، کیسے آپ کی پریشانیاں حل ہو گئی، کیسے آپ اللہ کی راہ میں نکل گئی. وہ آپ کو ایک تہجد کی نماز وہاں تک لے کر جائے گی. تو پلیز ایک چیز اور ایک یاد رکھ لیں، ہمیشہ توکل کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو آپ کے مسئلے مسائل کو حل کر سکتا ہے. جتنا آپ کو رونا آ رہا ہے، اللہ کے سامنے روئے، آپ اللہ سے بات کریے. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے آورس آپ کی نماز میں گزر گئے. کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا، گھنٹوں میں ایسے بیٹھ جایا کرتی تھی، کیونکہ بہت ساری چیزیں تھیں اللہ کو بتانے کے لیے کہ ایسے نہیں ایسے نہیں. وہ ساری چیزیں آپ بولنا اسٹارٹ کریں گی نا، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا. آپ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی میں جا کے کسی سے ڈسکس کروں. ٹھیک ہے، اس چیز کو ضرور فالو کریے گا. اگر آپ کو آپ کی لائف میں کوئی مسئلے بھی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تب بھی ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اللہ کو منا لیں اس ٹائم پہ. انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں قبول ہوگی، اور آپ خود لوگ نا اس کو محسوس کریں، اس کے سکون کو، اس کی لذت کو، یہ مومنٹ کو. اب اللہ سے باتیں ڈسکس کر کے نا اس چیز کو آپ ہی فیل کر سکتی ہے. میں جتنا بتاؤں نا وہ کمی ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے تو رات کو نیت کر کے سوئے کہ آپ نے تہجد میں اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، اور الارم رکھ کے سوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم فوری اٹھنے والے نہیں ہیں. الارم رکھ کے سویا کریں، 2 بجے 2:30 بجے، جس ٹائم پہ آپ اٹھ سکتی ہے اس ٹائم پہ. اوکے، الارم رکھے سویا کرے. اور الارم رکھے نا، فون کو بازو میں نہیں رکھنا، آپ نے تھوڑا ڈسٹینس پہ رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم فون کو بازو میں رکھتے ہیں نا، تو الارم ہوتی ہے فوری ہمارا ہاتھ اسٹاپ پہ چلے جاتا ہے، ہم الارم کو بند کر دیتے ہیں. لیکن تھوڑا ڈسٹینس پہ ہوگا تو آپ اٹھ کے جائے گی، الارم کو بند کریں گے نا، اس ٹائم پیریڈ میں آپ کی نیند ختم ہو جائے گی، اور آپ اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو الارم کو بازو کی رکھیں گی تو شیطان تو ہمارے دل و دماغ میں ہزاروں وسوسے ڈالتا ہے، یہ چلے ہم کل پڑھ لیں گے، بس آف کیا پھر ہم سو جائیں گے. ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو شروع میں 2 رکعت سے آغاز کرے، 2 4 جتنا آپ پڑھنا چاہیے، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ 2 بھی پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی، تو پڑھنا اسٹارٹ کرے، اللہ سے مانگے. اور ابھی میں کچھ آپ کو کوٹس وغیرہ بتاتی ہوں جو آپ کو ہیلپ فل ہوگی. ہاں چلے. جو رات کی نیند قربان کرتا ہے، اللہ اس کے دن کی پریشانیاں خود دور کرتا ہے. مطلب کون اٹھتا ہے رات کو؟ وہی جس سے اللہ کو محبت ہو، اور جو اپنے مسئلے مسائل سارے حل ہوں گی، پریشانیاں حل ہوگی، جس کو یقین ہو کہ وہ اللہ ہی کرے گا اس کے. ایسا نہیں کہ بس پڑھ دی ہم نے، سب نے کہا کہ تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اٹھ کے پڑھ دی، بس کوئی یقین نہیں، کوئی توکل نہیں، تو ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ رات کی تنہائی میں ضرور تہجد کے پروں سے اٹھتا ہے. مطلب وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے رات کو. وہ تکلیف ہی کیا جو آپ کو تہجد تک نہ لے جائیں، وہ غم ہی کیا جو آپ کو تہجد تک نہ پہنچا دیں. دیکھیں، وہ تکلیف ہی کیا جو آپ کو تہجد تک نہ لے جائیں، اور وہ غم ہی کیا جو آپ کو تہجد تک نہ پہنچا دیں. تو جب ہم اس تکلیف میں ہوتے ہیں نا، تو بس اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. ویسے ہمیں ہمیشہ اللہ ہی نظر آنا چاہیے، کتنی بھی ہم مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں. ٹھیک ہے، تہجد دعا نہیں، اللہ سے خاموشی کی ملاقات ہے. بالکل، بے شک. آپ جب نماز پڑھیں گی اور اللہ سے اپنی باتیں ڈسکس کریں گی نا، آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ اللہ سے ملاقات کریے، آپ اللہ سے بات کریے. آپ کو ایک اپناپن، وہ ایک چیز محسوس ہوگی کہ آپ کے پاس کوئی ہے، آپ کو سن رہا ہے اور آپ کو جواب دے رہا ہے. جو لوگ سجدوں میں دیر لگاتے ہیں، اللہ ان کی تقدیروں میں خیر لکھ دیتا ہے. مطلب جو سجدوں میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ ان کی تقدیروں میں خیر لکھ دیتا ہے. اگر دل ٹوٹا ہو تو تہجد میں جوڑ ملتا ہے. بے شک تہجد وہ دروازہ ہے جو صرف رونے والوں کے لیے کھلتا ہے. بے شک تہجد وہ دروازہ ہے جو صرف رونے والوں کے لیے کھلتا ہے. تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ لوگ جسی بھی کنڈیشن میں ہو لائف کے، ویسے تو ہم سب کی لائف آزمائش ہے، سب کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی تو کبھی غم. ان سب کے بیچ میں اللہ کا ساتھ مت چھوڑیں، کبھی گمراہ مت ہو. بہت سے لوگ یہی ہوتا ہے کہ 5 نمازی بھی ہوتے ہیں، دین کا علم بھی ہوتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو لوگوں کی باتوں میں آ کر بہت سی غلط چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں اور بہت سی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسا مت کرے. ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، غم ہو، آپ کو صرف ایک ہی راستہ دکھائی دینا چاہیے، وہ ہے اللہ کا. خوشی ہے تب بھی اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے. غم میں بھی ہے الحمد للہ ہی اللہ کلی حال کے، ہر حال میں اللہ کا شکر. کیونکہ ہم جیسی لائف جی رہے نا، ویسی کئی لاکھوں لوگوں کی لائف جینے کی تمنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف میں مشکل ہے، پریشانی ہے. اور بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بھی سنا ہے
مجھے بہت برا لگتا ہے جب کہتے ہیں کہ لوگ ہاں غریب لوگوں کی لائف میں پریشانی ہے، امیروں کی لائف میں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ امیروں کی لائف میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے تو الگ ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ کبھی جا کے ان سے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں، میں بتاتی ہوں سب کے لائف میں ہوتی ہے پریشانی. ایسا نہیں کہ اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے، جس کو دولت دی ہے، اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے کوئی آزمائش نہیں، سب کے لیے آزمائش ہے ہر دنیا میں. کبھی اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ غریبوں کے لیے پریشانی ہے، جو پیسے نہیں ہیں ان کے لیے پریشانی نہیں، سب کے لیے دنیا آزمائش ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی، تو سب کے لیے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس ہے، ہارڈ شپس ہے، سب کے لیے ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، مطلب کہ آپ کی جان پہ آپ کی استطاعت سے زیادہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پرابلم سے نہیں نکلیں گے، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. اللہ جانتا ہے کہ کس کی کیا برداشت کیا تھے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کی پرابلم دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کیا پرابلم ہے؟ آف کورس وہ ہمارے لیے لگے گی کہ یہ کیا پرابلم ہے، لیکن وہ پرابلم ان کے لیے بہت بڑی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی برداشت کی قوت، آپ کی قوت برداشت اور آپ کی جو پیشنس وہ ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ہے اس بندے کے مقابلے میں. میں جب کبھی کسی سے سنتی ہوں کوئی اپنی پرابلم ڈسکس کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، لگتا ہے مجھے بھی، لیکن وہ ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہوگی، کیونکہ ان کی قوت برداشت اتنی ہے، ان کی وہیں تک ان کی پیشنس ہے، وہیں تک ان کی استطاعت ہے کہ وہ اس سے زیادہ اگر پرابلم دے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو اللہ برداشت سے زیادہ کسی بھی انسان پہ بوجھ نہیں ڈالتا. اس بات کو بھی یاد رکھیں. اگر آپ پہ کوئی مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، مطلب آپ اس ٹیسٹ سے، ٹرائل سے نکلنے کے قابل ہے، تبھی آپ کے اوپر وہ اتنی اللہ نے دی ہے. ورنہ سب کے الگ الگ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے. ایسا نہیں کہ میری جو پرابلم ہے آپ کی وجہ سے ہو، سب کی سیم نہیں ہوتی. اوکے، تو کبھی کسی کی پرابلم کو دیکھے جج مت کریں. ہاں اتنی سی تو پرابلم ہے، ہمیں وہ اتنی سی ہوگی، لیکن ان کے لیے وہ سب سے بڑی ہو سکتی ہے. تو اس لیے کبھی کسی کو جج نہیں کرنا، ہمیشہ اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اور دیکھیں صبر، شکر اور توکل جس نے اپنی لائف میں اپنا لیا نا، اس کی لائف آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، صبر ہونا چاہیے مصیبت میں، مشکل حالات میں. اوکے، شکر، ہر چیز پہ اللہ کا شکر، جو بھی آپ کو ملا ہے اس پہ شکر. جتنا ہم شکر کریں گے نا، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا. اوکے. اور تیسرا ہے توکل. اگر بھروسہ ہی نہیں ہے، آپ کا توکل ہی نہیں ہے اللہ پہ، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے. بنا ٹرسٹ کے نہ اس دنیا میں کچھ ملتا ہے نہ آخرت میں کچھ ملے گا. تو اس چیز پہ فوکس کریے گا. اور لیکچر تھوڑا زیادہ لینتھی ہو گیا ہے، لیکن معذرت اس کے لیے میں ڈیٹیل میں بتانا چاہ رہی تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر پریشانی، ہر مشکل سے بچائے رکھیں، اور ہم سب کو تہجد گزار بنائیں، ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائیں. بولنے اور سننے میں کوئی غلطی ہو چکی ہے تو معاف فرمائیں. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.